السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم اسم فاعل اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل۔ اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ تو اسم فاعل کی دو قسمیں ہیں، اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ مصدر ہوتا ہے لکھنا، لکھنا سے ہے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ تو اسم فاعل قیاسی بنانے کا طریقہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر مذکر کے لیے بڑھئے یہ والا لگانا ہے، اور مؤنث کے لیے ایسے یہ لگا کے والی لگا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والی مؤنث کے لیے، لکھنا سے لکھنے والا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے لکھنے والی۔ اسی طرح اسم فاعل سماعی جو ہے وہ اسم فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنایا گیا ہو، بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہو۔ اہل زبان جو اردو زبان سمجھتے جانتے ہیں، اردو دان جو ہیں، ان کے نزدیک سننے میں آیا ہو۔ مثلا لکڑہارا، ترکھان، بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا، سنار، لوہار، طبیب، تیراک، پجاری، کھلاڑی، گویا، حلوائی، موچی، یعنی یہ عہدہ ذکر کیا یا ان کا جو پیشہ ہے وہ ذکر کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جلاحہ، جلاحہ کا مطلب کپڑا بننے والا۔ اسی طرح لکھا ہے بکاری، بکاری کے آگے ہے بٹیارہ، بٹیارہ کہتے ہیں بھٹی والا، یا نان بائی، نان لگانے والا۔ ٹھیک ہے، گھسیارہ، سپیرہ کے بعد گھسیارہ، گھسیارہ کا مطلب ہوتا ہے گھاس بیچنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف مطلب دو چار مثالیں یاد کر لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ ہیں اسم فاعل سماعی کی مثالیں۔ اسم فاعل سماعی بنانے کا طریقہ، اسم فاعل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اسم فاعل بنایا جانا منقول ہے۔ جیسے ٹھٹھیرا، ٹھٹھیرا کا معنی کیا ہے؟ تانبے کے برتن بنانے والا۔ لکڑہارا، رکھوالا، حلوائی، دھوبی، موچی، جوہری، سنار، پجاری، بت پرست، بھکاری کہتے ہیں مانگنے والے کو۔ بٹیارہ، یہ اوپر بھی معنی بتا دیا گیا ہے اس کا، نیچے بھی وہی لفظ ذکر ہے۔ بٹیارہ کہتے ہیں نان بائی کو، نان لگانے والے کو۔ سپیرہ، گھسیارہ، ڈاکو، جیب کترا، جیب کترا، چور، ڈاکیا، کھلاڑی، گویا۔ تو اسی طرح آگے فارسی کے بعض اسم فاعل بھی اردو میں مستعمل ہیں، مطلب استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا راہبر، رہنما، رہنمائی کرنے والا۔ سرمایہ دار، کتب فروش، کتابیں بیچنے والا۔ اسی طرح خیر خواہ، باغبان۔ ٹھیک ہے، یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں مشکل لفظ یہ ہے جفت ساز، جوڑیاں بنانے والا، جفت ساز۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے مونس، اس کا معنی ہے، اس سے پہلے ہے مفاخر، مفاخر کا معنی ہے قابل فخر اوصاف۔ تو مونس کا مطلب ہے مددگار، دوست جس سے انسیت ہو، جس سے انسیت کا مطلب ہوتا ہے محبت ہو۔ ٹھیک ہے، اور نیچے جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں جیسے منصف ہے، منکر ہے، مصور ہے، اسی طرح یہ منجم ہے، اس کا مطلب نجومی، مصور تصویر بنانے والا، محقق تحقیق کرنے والا، مبلغ تبلیغ کرنے والا، مرتب ترتیب دینے والا، مصنف لکھنے والا۔ ٹھیک ہے، کچھ الفاظ یہ نیچے ذکر کیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں اور مثالیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ ان کی تعریفیں آپ پڑھیں، یاد کریں اور ان کی مثالیں یاد کریں، اور نیچے اس اسم فاعل اور فاعل کا فرق بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کو بھی یاد کریں۔ السلام علیکم۔